ہم ڈیجیٹل ایرا میں موجود ہے، ڈیجیٹل کنٹینٹ جو ہے اس کی کمی نہیں ہے، جس کے ذہن میں جو آ رہا ہے وائرل ہونے کے لیے وہ ہر زور پکڑ رہا ہے، کسی طرح سے وائرل ہوا جائے، لوگ ہمیں دیکھے جائیں، پسند کرے جائیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے کنٹینٹ رائٹر اور مناظر صاحب ہے جو ڈیجیٹل کریٹر بھی ہیں، بہت سے بڑے لوگوں کا انٹرویو بھی کر چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ فرسٹلی تو پروگرام میں آنے کے لیے، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ اور سیکنڈلی سر، پہلی تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ راز کیا ہے؟ آپ کی ویڈیوز میلینز میں جاتی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں جو کافی بڑے نام بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا وائرل جو ٹرینڈ ہے وہ سٹارٹ ہی تقریباً آپ سے ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 4 ملین، 5 ملین، 10 ملین تک ویڈیوز جا رہی ہیں آپ کی۔ اچھا، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا پاکستانی جو سوشل میڈیا ہے اس کا مزاج جو ہے نا، وہ اگر جس بندے کو سمجھ آ جائے نا کہ پاکستانی سوشل میڈیا کے یوزر ہیں یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم وائرل کرنے کی بات کرتے ہیں یا وائرل ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس لائن پہ چلنا پڑے گا کہ ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ دکھائیں۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ میری دل کی بات پوچھیں تو میں بہت سارے کام وہ بھی کر جاتا ہوں جو مجھے کرنے نہیں چاہیے یا میں چاہتا نہیں ہوں کہ وہ کروں، کیونکہ لوگ جو چاہ رہے ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے، کہیں ریونیو کے لیے، کہیں کوئی اسائنمنٹ ہوتی ہے، کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہم اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جہاں سے ریونیو بھی آ رہا ہے اور جہاں سارے اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی اس دوڑ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو راز کی جو آپ نے بات کی، 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہم اس دوڑ میں شامل ہو جائیں تو پھر آپ جا رہے ہیں، دوسری چیز ہے کہ کانٹینٹ آپ لوگوں سے تھوڑا ہٹ کے بنائیں۔ میری ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہونے کا جو پیچھے راز ہے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہیں نہ کہیں میں بھی اس دوڑ میں شامل ہو جاتا ہوں، ایک چیز ٹرینڈ کر رہی ہے تو مجھے بھی اس میں کودنا پڑتا ہے، ہاں، لیکن میں رکھتا ہوں اپنے اس حد کے اندر رہنا چاہتا بھی ہوں، رہتا بھی ہوں۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب آپ ہٹ کے تھوڑی سی چیز بناتے ہیں تو پھر بھی وائرل ہو جاتی ہے۔ لائک ایک عام بندے کا مسئلہ لائک شوگر ہے، شوگر کے اوپر آپ بات کریں گے، سٹوری کریں گے، کوئی ایسا معالج آپ سامنے لے کے آئیں گے یا کوئی ایسا پیشنٹ لے کے آئیں گے کہ جو دوائیوں کے علاوہ علاج بالغذا کے ساتھ کسی کو اگر شفا ہوئی ہے تو وہ لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ یار کچھ لوگ ہیں جن کو شوگر ہے وہ بھی دیکھنا چاہیں گے، کچھ لوگ ہیں جن کو شوگر نہیں ہے لیکن وہ پریشان ہے کہ یار ہمیں کہیں شوگر ہو نہ جائے۔ تو عام بندے کا جو مسئلہ ہے یا تو اس کو اجاگر کریں یا اس کو دکھائیں، پھر بھی لوگ دیکھیں گے، یا پھر اس دوڑ میں شامل ہو جائیں جس دوڑ میں ہر بندہ مائک لے کے دوڑا ہوا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں میں کیا لفظ بول رہا ہوں، میں کیا دکھا رہا ہوں، بس ڈالر آنا چاہیے اور میں نے وائرل ہونا ہے۔ بالکل اس طرح سے مناظر صاحب، اگر جیسے آپ نے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں اور اس دوڑ میں اگر ہم شامل ہو جائیں تو یہ اس طرح سے، لیکن اس میں بھی مجھے لگتا ہے 2 ٹائپ کی کیٹیگری ہے۔ جس طرح سے آپ کنٹینٹ کر رہے ہیں جیسے کہ عوام کو جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی دوسری ٹائپ کی بھی کیٹیگری ہے جو اس طرح سے کام کر رہی ہے، ولگیرٹی پہ یا چیپ کنٹینٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس پر کام کر رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی روک تھام ہونی چاہیے، کیونکہ کنٹینٹ تو دونوں طرح کے، لیکن ہم تو اپنے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ بالکل جی، بالکل اس کے اوپر روک تھام ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو ذمہ داری مین ہے نا وہ اداروں کی ہے۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ تعلیمی اداروں کا ہے، جہاں سے ہم ڈگریز دیتے ہیں، میس کام کرا رہے ہیں یا باقی ڈگریز، یعنی جو تعلیم یافتہ یوٹیوبر ہیں، کانٹینٹ کریٹر ہیں، ان کی ٹریننگ ہی اس حساب سے ہونی چاہیے کہ بھائی جب آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، تو آپ نے یہ چیز دکھانی ہے، یہ نہیں دکھانی۔ اچھا، چیز جو دکھانی ہے وہ کیوں دکھانی ہے اور جو نہیں دکھانی وہ کیوں نہیں دکھانی؟ تو یہ جو بنیادی ایک ان کی ٹریننگ ہے وہ اداروں سے ہوتی ہے۔ اچھا، اداروں سے ہوگی، اس کے بعد پھر وہ متعلقہ پریکٹیکلی اداروں میں آ جاتے ہیں، یعنی میڈیا ہاؤسز میں آ جاتے ہیں۔ تو میڈیا ہاؤسز کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی اس چیز کو روکتی ہیں یا نہیں روکتی، تو وہاں پر بھی ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، بڑے اداروں میں ہے، لیکن جہاں چھوٹے ادارے ہیں، جہاں چند لوگ بیٹھ کے صرف ڈالرز کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں پرابلم ہوتی ہے، یا ایک اکیلا بندہ ہے یا 1-2 لوگ ہیں جن کا کسی ادارے سے تعلق نہیں ہوتا لیکن ان کو ویوز اچھے آتے ہیں۔ آپ کے بھی علم میں، میرے بھی علم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ اچھا کانٹینٹ دکھاتے ہیں تو لوگ دیکھتے نہیں، اچھا لوگ دیکھتے نہیں تو ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ جو سوچ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ سے اگر ہم باہر نکل آئیں، تعلیمی ادارے وہ ٹریننگ اس طرح سے کرائیں، یقیناً کراتے بھی ہوں گے لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا مزید توجہ دیں۔ دوسری چیز، جو بڑے ادارے ہیں جہاں پر کانٹینٹ ایسا بنتا ہے، بہت سارے ادارے ہیں وہاں نہیں بنتا، لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں وہاں کے اب تھم نیل دیکھیں، آپ یقین کریں فیملی میں بیٹھ کے تھم نیل نہیں دیکھ سکتے، یا اس کے اندر گفتگو ایسی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک جرم ہو گیا، اب ہمارے اوپر ہم نے فرض کر لیا ہوا ہے، صحافیوں کے اوپر یا یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، کہ جرم ہو گیا تو جرم دکھانا لازمی ہے۔ کہتے ہیں جی سچ ہے تو سچ کو دکھاؤ، جرم ہوا ہے تو لوگوں کو بتاؤ، بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک بندے نے غلطی کر لی ہے
اور وہ قانونی ادارے جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے, سزا دلوا رہے ہیں. اب آپ نے اس میں ضروری کودنا ہے کہ وہ دکھائیں کہ یہ جو جرم ہوا ہے ناقابل بیان. کئی ایسے جرائم ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, جب خواتین کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دکھانا ضرور ہے. کیوں دکھانا ہے بھائی؟ ایک تو آپ اس کو بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ایسا فیصلہ کرے کہ وہ بعض دفعہ زندگی سے بیزار ہو جائے. اچھا, یہ چیز, اس چیز کی روک تھام کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز ہے کہ ہم ڈالر کی جو دوڑ ہے اس سے تھوڑا باہر نکلیں گے تو میرا خیال ہے اچھا کنٹینٹ آنا شروع ہو جائے گا. بالکل اس طرح. سر ہم آپ کی بات سے یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کیا لوگ اچھا کنٹینٹ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ بہت سارے, جس طرح سے آپ نے بات کیا, جب لوگ, آپ اپنے دوست احباب کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں, ویوز اس طرح سے نہیں آتے ہیں. بڑے بڑے مارننگ شوز بھی اس طرح سے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ وائرل ہو جائے, جو کہ بالکل بھی اس طرح سے ہے کہ جو ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس قابل ہے, تو وہ جب بٹھا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑے ویوز آ رہے ہیں. ہم کسی ٹیلنٹڈ بندے کو لے کر آتے ہیں, وہ اتنا لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے. یہ سب سے بڑا اقرا المیہ ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے. وہی بات جو جب آپ کو پروڈیوسر کہتا ہے کہ یار مجھے یہ روٹین کی چیز نہیں چاہیے, مطلب میں مارننگ شو کی بات کر رہا ہوں یا باقی جو ٹی وی کے مین سٹریم کے, مجھے روٹین کی چیز نہیں, کچھ ہٹ کے کرو, کچھ ایسا کرو کہ ایسے سمجھے کہ تہلکہ ہو جائے, دھماکہ ہو جائے, لوگ دیکھیں. جب آپ اگلے بندے کے اوپر یہ پریشر ڈالو گے, اب کہیں نہ کہیں وہ نوکری کر رہا ہے نا, اس نے نوکری کو بچانا ہے. اگر اس کو اچھے ویوز نہیں آ رہے, اچھا کچھ نہیں ہو رہا, اس کی نوکری خطرے میں پڑے گی. تو وہ جو پریشر ہے اس پریشر کو کم کرنا ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے, ہم نے بیسیکلی لوگوں کو عادی ہی بنا دیا ہوا ہے کہ آپ نے برا کنٹینٹ ہی دیکھنا ہے. اور آڈینس تو ہر طرح کی ہے, ہر طرح کی ہے. اب دیکھیں جو علماء ہیں بہت سارے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, بہت سارے علماء ہیں, لوگ ان کو بھی سنتے ہیں, ملینز میں دیکھے جاتے ہیں. اب وہاں دیکھیں کہ علماء کون سی ایسی غلط بات کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اچھے کنٹینٹ دیکھنے والے لوگ ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے خاص طور پہ ہم لوگ, میں مطلب خود کو بھی ذمہ دار قرار دوں گا, ہم میڈیا والے, اور پھر آگے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندے کے ہاتھ میں مائک ہے, ہر بندہ اینکر بنا ہوا ہے. بالکل ایسے ہمارا جو پرابلم ہے نا, مطلب یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں ہماری صف کے اندر ہی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو, ظاہر ہے روزی روٹی کی, ان کو تھوڑی ان کی سمت درست کرنی ہے, ان کو کہیں کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر لو. تو یہ جو چیز ہے, اس چیز سے باہر نکلیں گے یا اس کی سمت درست کریں گے تو اچھا کنٹینٹ دیں گے تو لوگ اچھا دیکھیں گے بھی, اچھا ہم دے نہیں رہے. بالکل. تو یہ سب سے بڑا پرابلم. سر اگر ہم تھوڑا عرصہ پہلے کی بات کریں تو لوگ انٹرسٹنگ یا پھر کچھ اس طرح سے کرتے تھے جس سے لوگ انگیج ہوتے تھے اس چیز کو کرنے میں. جیسے ہم بھیک مانگنا شروع کر دیا, رکشہ چلانا شروع کر دیا. آپ کا بھی ایک کنٹینٹ ایسا تھا جس میں آپ نے پراپر ایک گیٹ اپ کر لیا, کیونکہ وہ لوگ بڑا پسند ہوتے تھے کہ یہ اچھا بھلا آدمی ہے, صحافی ہے, تو اس طرح سے جا کر کر رہا ہے. ہم اب اس طرف سے نہیں آ رہے, ہمیں کہ یہ چیزیں پرانی ہو گئی, بہت سارے لوگوں نے کر لیا, یہ انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں, اب کچھ ہٹ کر لے کر آئے. ہٹ کر مینز مجھے لگتا ہے کہ جو ہٹ کر کہا جاتا ہے نا, وہ کھل کر نہیں ہم کہہ سکتے. ہٹ کر مینز تھوڑا سا ولگر ہو کر دکھایا جائے, تھوڑے سے الفاظ اس طرح سے استعمال کیا جائے. اچھا, میں اس کا بھی جواب ضرور دینا چاہوں گا. اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ظاہر ہے مجھے رابطہ بھی کیا, چونکہ وہ میں اور میری ساتھی رپورٹر ہیں مائدہ, ہم نے مل کے کنٹینٹ وہ بنایا. بیسیکلی اس کے پیچھے ہمارا مقصد ڈالر نہیں تھا, ہمارا مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہم یہ چیک کر سکیں پریکٹیکلی. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ یار جو بھکاری ہیں, بھیک مانگنے والے ہیں, یہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ والا جو تو پتہ نہیں چل رہا تھا کتنا پیسہ کماتے ہیں. تو میں نے اور مائدہ نے یہ پلان کیا کہ یار ہم خود جا کے سگنل پہ کھڑے ہوں, ہم آدھا گھنٹہ خود اپنے آپ کو اس روب میں ڈال کے ہم خود بھیک مانگیں گے, اور وہ بھیک مانگ کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار دہاڑی کتنی ہے. اچھا, دہاڑی کا جب ہم نے حساب لگایا, وہ ہماری ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی, تو وہ جو کیلکولیشن تھی ہماری, اس کے مطابق ایک بھکاری جو تھا وہ 6 لاکھ روپے مہینے کا کما رہا تھا, نکال لیتا ہے آرام سے. اگر محنت زیادہ کرے تو وہ 10-12 لاکھ پہ چلا جاتا ہے. تو ہم نے سٹوری نکالنے کے لیے یہ کہ خود کریں گے, ہمیں پتہ چلے گا, جب پیسے گنے پتہ چلے گا یار یہ تو اتنا بڑا, مطلب اتنی بڑی انڈسٹری ایک قسم کی بن چکی ہے. اب وہاں پہ پرابلم کیا آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ یار یہ ضرورت مند ہے, لیکن جو اصل ضرورت مند ہیں, جو ہاتھ نہیں پھیلاتے, سفید پوش, ان کا جو حق ہے وہ مارا جا رہا ہے. تو ہمارا مقصد اس میں ڈالر کمانا نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے جب سٹوری چلتی ہے ڈالر تو آتا ہے. انٹرسٹنگ کنٹینٹ ہے نا, اگر آپ دیکھیں وہ عوام انگیج ہوئی نا, اس پہ ویوز آئے ایک طرح سے. لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے تو میں آپ سے اس طرح سے بات کر کے کچھ نکلوا لوں. بہت سارے یوٹیوبرز یا بڑے نام اس طرح سے ہیں, میں نے ان کو دیکھا بھی بات کرتے ہوئے, بات سیدھی کرتے ہوئے وہ الٹی بات کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ اس چیز کو بیٹھ کر نہیں دے سکتے. ہم پھر بھی اس کو انجوائے ضرور کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ نکال لیتے ہیں ان چیزوں کی.
سیکنڈلی جو آپ نے بات کی نا تھمب نیل کی, یہ آپ دیکھ لیں انتہائی جیسے آپ سنجیدہ کہہ سکتے ہیں یا سوبر, کوئی بھی جا کر اگر وہ انٹرویو کسی کا کر کے آ رہا ہے, کوئی بھی ادارہ پکڑ کر, وہ تھمب نیل اس طرح سے لگا دے گا کہ جو خود کام کرنے والا ہے نا خود کو فیل ہو جائے گا کہ کیا لگا دیا نا آپ نے اوپر. میں آپ کو چیز بتاؤں کہ بات پھر ادھر آ جاتی ہے اداروں پہ. میرا ادارہ اس والے سے ذمہ دارانہ صحافت کرتا ہے, یہ نہیں کہ میں وہاں پہ اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں. میں نے ایک سٹوری کی, ایک بچی تھی, وہ بچی ایک فوڈ چین میں کام کرتی تھی, فوڈ ڈیلیور کرتی تھی, اور یہ ایک سٹوری ہٹ کے تھی کہ ایک لڑکی ہے, بچی ہے, اور وہ سارا دن کام کرتی, رات کو بھی 12-1 بجے تک کام کرتی ہے. صحیح. ہم نے وہ سٹوری کی, اور وہ سٹوری کہیں نہ کہیں جب آپ کو پتہ ہے چیزیں ایڈٹ ہوتی ہیں, مکس ہوتی ہیں, تھمب نیل لگتا ہے, تو اس کا بعض دفعہ جو دیکھنے والے ہیں وہ مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں. تو اس نے اس کے اندر ایک بات کی تھی کہ میں ایک جگہ پر فوڈ ڈیلیور کرنے گئی, وہاں پہ ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اچھا, میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جی سر میں نے کہا کہ مجھے پیسے میرے دے دیں, میں اس طرح کی مطلب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتی. تو اس نے کہا کہ سر, اس نے پیسے دے دیے اور میں آ گئی. میں نے اس سے دلچسپ واقعہ سنا تو پوچھا, تو اس نے یہ واقعہ سنایا. اب دوسرا اس میں پہلو دیکھیں, ایک اور بندہ جس کو وہ فوڈ ڈیلیور کر رہی ہے, ہم نے جب سٹوری کی تو اس بندے کے گھر گئے, تو اس سے پوچھا, میں نے کہا سر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کریں, اس بچی کے بارے میں کہ یہ رات کو محنت کر رہی ہے تو کیسا ہے؟ اس نے کہا سر بہت اچھا ہے. اب جب ہائی لائٹس لگتی ہیں تو ہائی لائٹس میں ظاہر ہے ایک بات اس کی تھی, اگلی بات وہ والی آ گئی, تھمب نیل بنا, تھمب نیل پہ ایسا نہیں کچھ لکھا ہوا تھا, بٹ اس کا مطلب ایسے بن رہا تھا جیسے یہ جو بندہ دکھایا جا رہا ہے اس نے اس بچی کو نکاح کی آفر کی. وہ بندہ بھڑکا, اس نے سٹوری دیکھی, جب وائرل ہوئی وہ اس فوڈ چین پہ چلا گیا, اس نے توڑ پھوڑ کی, وہاں تماشا کیا. اچھا. بچی کو کہا گیا کہ یا تو یہ کانٹینٹ آپ ڈیلیٹ کراؤ یا آپ کو نوکری سے نکال دیں گے. اب یہاں بڑی سننے والی بات ہے ناظرین کے لیے بھی کہ ہم ڈالر کے پیچھے نہیں ہیں, ہمیں ادارہ بھی اچھا پے کرتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا, ہم نے یہ فیصلہ کیا, بچی نے رابطہ مجھ سے کیا کہ سر میری نوکری کو خطرہ ہے, یہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں. میری ٹیم نے مجھے کہا کہ سر اس کے اوپر ڈالر بہت زیادہ آ رہا ہے, ریونیو بہت زیادہ آ رہا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یار, جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بچی, غریب بچی, اور وہ رو رہی ہے, اس کی نوکری کو خطرہ ہے اس ویڈیو کی وجہ سے ہے, تو ہمیں ڈالر کے پیچھے نہیں جانا بھائی, ہم اس ویڈیو کو پرائیویٹ کریں گے یا ڈیلیٹ کریں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے اس نے آگے سے کوئی یہ نہیں کہا کہ نہیں کرنا, حالانکہ پیسہ آتا کس کو مطلب اچھا نہیں لگتا. ہم نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا. جب ڈیلیٹ کیا تو بچی نے کہا سر شکریہ, میری نوکری بچ گئی. تو ہم یا مجھ جیسے وہ لوگ ذمہ دارانہ, ہاں, کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار پرابلم ہو رہا ہے آپ کے اچھے کنٹینٹ کی وجہ سے بھی, اس کنٹینٹ کو پرائیویٹ کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں, لیکن وہاں پر وہ لوگ نہیں کرتے کہ جنہوں نے صرف ڈالر ہی کمانا ہے. ایگزیکٹلی بات اس طرح سے ہے. سر یہ تو کنٹینٹ وہ ہو گیا جو ہم کسی کو جنرل انفارمیشن کے لیے یا پھر اس طرح سے انفرٹینمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں, سرٹن ٹائپ آف, اس کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم آپ ٹک ٹاک کی بات کریں یا انسٹاگرام کی یا فیس بک کی اس طرح سے بات کریں, فیس بک تو کافی عرصے سے چل رہا ہے, لیکن ٹک ٹاک اس طرح سے یہ کنٹینٹ جو ہے, کنٹینٹ کے نام پر جسے ہم بےہودگی کہہ سکتے ہیں, وہ سر عام اس طرح سے, اور بڑی بزرگ خواتین ہیں یا بڑے اس طرح سے, میں ان کو دیکھ رہی ہوں وہ باقاعدہ کسی گانے پر ڈانس کر رہے ہیں, اور جیسے ہم اپنی نانیوں, دادیوں, اپنے بڑے بزرگوں کو امیجن نہیں کر سکتے ہیں یہ سب کرتے ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے کس طرح سے؟ میں کہتا ہوں نوجوان بجائے اس کے کہ بزرگوں کی راہ پہ چلتی ہے, نوجوانوں نے بزرگوں کو بھی خراب کر دیا, خراب کیا نا. جب دیکھیں ایک نانی دادی ہے, وہ ظاہر نانی دادی موسٹلی پڑھی لکھی, جو دیہات کی ہیں وہ تو نہیں ہوتی, شہروں میں پھر بھی نانیاں دادیاں, اللہ کا شکر ہے کہ یہ اب بھی یہاں پڑھی لکھی اویلیبل ہیں, باحیا ایک طرح سے, ہاں باحیا. اچھا, وہاں بھی حیا والی ہیں, لیکن اب جب ایک دادی کو کہا جائے کہ دادی جی آپ نے یہ والی بات کرنی ہے تو بس نا آپ ویڈیو میں بناؤں گا, وہ ویڈیو جائے گی, وہاں سے پیسہ آئے گا, تو دادی نے کہنا ہے کہ اچھا پیسہ آئے گا, دادی نے کر دینا ہے, ورلے پت میرا کی جانا ہے. اچھا, اتنی سی بات. تو جب یہ چیز کرتے ہیں تو دادیوں کو بھی کہیں نہ کہیں عادت پڑ جائے. دادیوں بیچاریوں کو یہ نہیں پتا ٹک ٹاک کیا ہے, یوٹیوب کیا, نہیں پتا. ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی, اس کے اگینسٹ مجھے اتنے پیسے آ گئے, اس نے کہا پتر لگا رہے. تو وہ چیز آپ کی بات میں ایگری کروں گا کہ نوجوان نسل خود کیا ٹھیک ہونا ہے, وہ بزرگوں کو بھی خراب کر رہی ہے. بالکل اس طرح سے. تو سر اس کا ہم کس طرح سے حل نکال سکتے ہیں؟ جس طرح سے ہم دوڑ میں ایک طرح سے لگ گئے ہیں, ڈیجیٹل ایرا جس طرح سے ہو گیا, جس طرح سے اے آئی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, روکنا تو بہت مشکل ہو گیا ہے. اب چیزیں آگے ہی بڑھیں گی, بیکورڈ تو بالکل بھی نہیں جائیں گی. اچھا, اس کو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آواز سنائی دیتی ہے جی سوشل میڈیا بند ہو جائے گا یا یہ پابندی کنٹینٹ کریٹرز پہ لگ جائے گی. تو یہ چیز میرا خیال ہے ہونی بھی نہیں کسی حد تک, اور یہ چیز غلط بھی ہے. غلط کیوں ہے کہ بھائی ایک بندہ پیسے کما رہا ہے, ایک بندے کو جاب نہیں مل رہی اور وہ کنٹینٹ بنا کے پیسے کما لیتا ہے اچھے, تو میرا خیال ہے اگر ہم اس چیز کو بند کریں گے تو اس کے لیے مالی مسائل ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے, جہاں بات میں نے پہلے کی, سب سے پہلے ادارے
یعنی تعلیمی ادارے. وہاں سے چونکہ بچے پڑھ کے آتے ہیں اور سب سے پہلے تو وہ اپنے بچوں کی ٹریننگ اس طرح سے کریں کہ بیٹے کانٹینٹ بناؤ بٹ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے. ایک چیز وہ ذمہ داری کر دیں. دوسرا پیرنٹس اور گھر کے وہ بڑے وہ ساتھ, چونکہ اب اس سسٹم میں جب آ گئے ہیں تو ان کو بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ بیٹے آپ اگر یوٹیوب پہ فیس بک پہ کہیں کچھ کر رہے ہو تو کانٹینٹ آپ نے اچھا بنانا ہے. وہ چیز. اچھا, تیسری چیز ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہو. وہ جو ادارے ہمارے قانون نافذ کرتے ہیں, وہ جو ادارے ہمارے اس چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ چیزوں کو بند کریں یا ایک بندے نے غلط کانٹینٹ بنایا ہے تو پکڑ کے اندر کر دیں اور اس کو یہ کر دیں, ایسے نہیں. اچھا, اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہو کہ اصلاحی پہلو رکھیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو جائیں, اس کو نوٹس دیں کہ بھائی آپ کا کانٹینٹ ہم نے یہ دیکھا ہے, آپ اس چیز کو ڈیلیٹ کریں, یا سسٹم ایسا, ظاہر ہے آگے گورنمنٹ کر بھی رہی ہے, سسٹم ایسا ہو کہ ایسی چیز اپلوڈ ہی نہ ہو. ایک چیز. دوسری چیز کہ ان کو نوٹس جائیں کہ بھائی اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بند کر دیں گے. جب ایک دفعہ نوٹس آ جائے گا, ایک دکاندار کو نوٹس آتا ہے کہ آپ یہ چیز بیچو گے تو بند ہو جائے گی, وہ دوبارہ نہیں بیچتا. تو سسٹم ایسا بن جائے کہ کہیں نہ کہیں چیک اینڈ بیلنس رہے اور لوگوں کو پتہ ہو. اب دوسرے ملکوں میں آپ جائیں, آپ کو پتہ چلے, مطلب بہت سارے ممالک میں آپ بھی گئی ہوں گی, میں نے بھی ایک دو جگہ پہ جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک سسٹم ہے. وہاں نماز کے وقت, جو اسلامی ممالک ہیں, نماز کے وقت بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دکانیں کھلی ہیں, آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کوئی بندہ نہیں اٹھاتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اگر اٹھاؤں گا تو میرے ہاتھ کٹ جائیں گے یا یہ ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی ہر چیز کے اندر اگر ایک سسٹم ہمارا ایکٹیو ہو, ایکٹیو ہے بھی لیکن مکمل ایکٹیو ہو, سسٹم موجود ہے, ایکٹیو بھی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے سر. قانون ہے, قانون سازی ہو رہی ہے, اس پہ ایگزیکیوشن ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر میری گاڑی کی بیٹری چوری ہوئی. اچھا, گاڑی کی بیٹری چوری ہوئی, چور بھی پکڑا گیا. چور پکڑا گیا تو میں نے کہا جی اب اس کا کیا کرنا ہے. اس نے کہا جی میں تو نشئی آدمی ہوں, تو بیٹری میں کھا گیا ہوں, کھانے سے مراد ہے اب جو کرنا ہے کر لو. اب بات یہ ہے کہ پولیس والوں نے کہا یار اس کو معاف کر دیں. اب سسٹم ایسا ہے کہ چاہے وہ نشئی بھی ہے, پہلے تو ظاہر ہے نشہ بھی, اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتی. اچھا, سسٹم ایسا ہو کہ اگر اس نے چوری چھوٹی بھی کی ہے, کچھ ایسا کریں کہ یار وہ دوبارہ نہ کرے. لیکن وہی بات ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا, پھر اسی وجہ سے چیزیں گڑبڑ ہیں, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کیے جا رہا ہے. اگر میں ایک بڑے ادارے میں بیٹھ کے ایک شو کے اندر بات کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بات کرنی, کیا نہیں کرنی. تو ایسے ہی میں لگا رہا ہوں فضول باتیں, تو پھر ظاہر ہے وہ پھر معاشرہ تو خراب ہوگا. بالکل اس طرح سے ہے. مجھے اس طرح سے لگتا ہے, کل میں ایک بات سن بھی رہی تھی کہ وقت اتنا قیمتی ہوتا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو معنی خیز رکھتے ہیں. اگر وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں, کن کی بات سن رہے ہیں, اپنے اوپر کیسا اثر لے رہے ہیں. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی یا پھر جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ٹریننگ کس طرح سے کر رہے ہیں, اور بہت حد تک تعلیمی ادارے بھی اپنا رول نبھا رہے ہیں, والدین بھی نبھا رہے ہیں, لیکن بچے خود خراب ہیں. ان کو ہے کہ پیسے نہیں آ رہے ہیں, بے روزگار ہے, دوسروں کو دیکھ رہے ہیں, دوستوں کو دیکھ رہے ہیں, صحبت دیکھ رہے ہیں. میں پتہ کہ بات کاٹوں گا بھی, اور اداروں کے سربراہان میرے اوپر غصہ بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ, لیکن ایک میں چیز بتاؤں گا آپ کو بھی آپ کے شو کی وساطت سے کہ میرے پاس بچے بچیاں انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں. یقین کریں موسٹلی بچے کورے کاغذ ہیں, ان کو نہیں پتہ بیسک چیزیں کہ جو وہ ڈگری لے کے آ رہے ہیں, وہ جو ڈگری ہے ان کے پاس, اس سے متعلق جو آپ نے پریکٹیکلی کام کرنا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے سر. کچھ دیکھیں آپ بھی کہیں نہ کہیں پڑھ کے آئے ہیں, میری پہلی انٹرنشپ آپ کے ساتھ تھی. تو بات یہ ہے کہ جب ہم بالکل ایک کورا کاغذ لیتے ہیں, تو بات جو میں نے کی کہ تعلیمی ادارے یار کچھ نہ کچھ تو کرا کے بھیجیں نا بچوں کو, کچھ وہ کرائیں گے, کچھ ہم کرائیں گے. سسٹم نہیں کروا ہی نہیں رہے. کیمرہ ہمیں 8ویں سیمسٹر میں ملتا ہے جا کر. ہم تو دیکھیں, ہم تو انٹرنشپ والے بچوں سے ہم تو پیسے نہیں لیتے سکھانے کے, بالکل. ہم تو ان کو جاب آفر کرتے ہیں, ہم تو جاب دیتے ہیں. لیکن جہاں وہ لاکھوں روپے, ہزاروں روپے فیسیں دے رہے ہیں, ہزاروں تو نہیں لاکھوں ہی دے رہے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ یار وہاں سے ادارہ ان کو کم از کم اتنی ٹریننگ تو دے رہے ہیں, 80% تو بچہ ٹرینڈ ہو. تو ادارے موسٹلی ادارے کام نہیں کر رہے. معذرت کے ساتھ بہت سارے ہمارے دوست ہیں ٹیچرز جو میس کام میں ہیں یا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, تو سر آپ کو تھوڑا سا نا مزید توجہ دینے کی ضرورت. بالکل اس طرح سے ہم نے وہ پڑھا بھی تھا کہ تعلیم ایک بہت بڑی دولت ہے. یہ اداروں سے پوچھا جائے جو تعلیم دے رہے ہیں نا, بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت کو انورٹڈ کاماز میں ڈال دیں. یہ میرے کانٹینٹ کے دوست سمجھ رہے ہوں گے, انورٹڈ کاماز میں ڈالیں گے تو دولت بہت بڑی دولت ہے. ایگزیکٹلی. سر ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز, جو بھی آپ کیمرے کے اوپر بول رہے ہیں, بنا رہے ہیں یا کچھ بھی لکھ رہے ہیں, تو وہ لکھنے اور بولنے سے پہلے آپ سوچیں کہ اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. دوسری چیز, جو دھڑا دھڑا ہم شیئرنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ کہہ کے کہ یار ادھر سے چیز آئی ہے آگے بھیج دی ہے,
بغیر تصدیق کے، بغیر تصدیق کی چیزوں کو شیئر نہ کریں. جب ہم بغیر تصدیق کی چیزوں کو شیئر نہیں کریں گے، کانٹینٹ بناتے ہوئے اپلوڈ کرتے ہوئے یہ خیال کریں گے کہ آپ کے اس کانٹینٹ کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ میں جا سکتا ہے، اگر یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو آپ کا کانٹینٹ سیدھا ہو جائے گا. اگر یہ سوچ پیدا نہ ہوئی تو آپ کا کانٹینٹ مزید خراب ہوگا. بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. اور میں بھی یہاں پہ یہی کہوں گی، جو بھی آپ چیز بنا رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ چیز ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی. اگر 10 سال بعد اگر آپ کچھ دیکھیں تو آپ کو کبھی ریگریٹ نہ ہو کہ میں نے کیا بنایا تھا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. کسی بھی دوڑ میں لگنے سے پہلے اپنی ذات کو دیکھ لیا جائے کہ مجھے یا آنے والی نسل کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے.